یہ کڑوا سچ ہے جسے مجھے بھی ہضم کرنا ہوگا اور آپ کو بھی کرنا ہوگا، پوری قوم کو بھی کرنا ہوگا۔ اردو کیا ہے، جو پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں اردو اسکول میں پڑھاتے ہیں، اردو کے نام پہ کھاتے ہیں، اردو کے نام پہ کیا ہے بنگلے بناتے ہیں، اردو کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے بچے جو ہے نا کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ اردو اسکول جاتے ہیں، جاتے جاتے کہ انگلش کانوینٹ کے سامنے، انگلش کانوینٹ میں کیا اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، انگلش کانوینٹ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اردو اسکول جاتے ہیں پڑھانے۔ ہمارے جو اردو جو اسکول ہیں ان اسکول کے اندر وہ معیاری تعلیم نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کمپٹیٹیو ایگزام کے اندر یہاں سے پڑھ کے جانے والا بچہ کمپٹیشن نہیں کر سکتا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کمپٹیٹ کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آئی ایس بنے، آئی پی ایس بنے، لیکچرر بنے، پروفیسر بنے، فلاں بنے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، آج ایک اہم موضوع پر ہمارے جناب منشی سارواڑکر صاحب اور پھر بھائی عارف صاحب نے اردو زبان کے تحفظ کے سلسلے میں کچھ کہنے کے لیے کہا ہے۔ ان کی یہ اچھی خواہش ہے، کوشش ہے، اور ان کی خواہش بھی ہے کہ اردو پھلے پھولیں اور ہر گھر میں اور ہر فرد بولیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اردو کا جو سفر ہے یہ بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، اور اس کے بڑی خوبیاں بھی ہیں، اور اسے ایک آدھ منٹ میں، چند منٹ میں اس کا خلاصہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ایک جو تحریک اس وقت ایک مومنٹ چلا ہوا ہے، یا جنہوں نے شروع کیا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے تمہیدی طور پر کہ اردو کی حفاظت کیوں ہے، اردو ہم کیوں سیکھیں، اردو ہم کیوں پڑھیں، کیوں پڑھائیں، اس پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے، ہمارا یہ جو ملک ہے ہندوستان، ہمارے ملک پر 1000 سال سے زائد یا تقریباً 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس دور میں فارسی زبان جو ہے سرکاری حیثیت سے بولی جاتی تھی، سرکاری زبان تھی فارسی۔ اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ 150 سال انگریزوں نے کیا ہے اس ملک پہ حکمرانی کی، اور ان کے دور حکمرانی میں گرچہ کہ حکمرانوں کی زبان انگریزی تھی، لیکن دفتری زبان فارسی اور اردو ہی تھی۔ یہ اردو کی اہمیت کا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو کی حفاظت کیوں کی جائے، ایسا اردو میں کیا ہے جبکہ انگریزی زبان کا بول بالا ہے اور ہر شعبہ زندگی پر وہ چھائی ہوئی ہے، اور ساری دنیا اسی کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور اسی میں لوگ کامیابی بھی تلاش رہے ہیں اور کامیابی مل بھی رہی ہے۔ اردو میں کیا ہے ایسا؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں 2-4 باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اردو صرف ایک زبان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے۔ اس تہذیب کا نام ہے جس کے ہم پروردہ ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہمارا دین، ایمان بچا ہوا ہے، عربی زبان کے بعد اردو زبان ہی کے ذریعے سے بچا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی زبان کے زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیم کے مقاصد متعین کیے جائیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کے 2 مقصد بیان کیے ہیں قرآن نے۔ سب سے پہلا مقصد یہ بیان کیا کہ ایک علم ہوتا ہے ضرورت کا، ایک دوسرا علم ہوتا ہے مقصد کا۔ انہیں ضرورت کے علم سے مراد جیسے آج کل ماڈرن ایجوکیشن ہے، آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں بن رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر کے وہ اپنی دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ایک دوسرا مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے یہ تعلیم کا؟ وہ ہمارا کیا ہے اخروی مقصد ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت اور کیا آخرت کے نجات کا ہم اس کو ذریعہ
بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور کیا ہے، کمپٹیشن کا ہے۔ اب ہر آدمی کیا علماء، کیا عوام، کیا لکھے پڑھے، سارے کے سارے لوگ کیا ہے انگریزی پڑھنے اور پڑھانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، اور ہر کوئی کیا ہے انگریزی سے مرعوب ہے اور اردو سے مایوس ہے، اور اسی مرعوبیت و مایوسیت کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے دن بہ دن دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری زبان ہمارے لیے اجنبی بنتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے اچھے لکھے پڑھے دیندار گھرانوں میں بھی ان کے بچے اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اب اردو مرے گی نہیں تو پھر کیا کرے گی؟ تو لہذا اس لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مقصد کا ایک علم ہوتا ہے، وہ دین کا علم ہے۔ اب 90% جو تحریریں ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ اردو میں شائع ہوئی ہیں، اور بہت ساری کیا ہے فارسی و عربی میں بھی کیا ہے کتابیں ہیں، اور ان فارسی و عربی کتابوں کا اردو میں بھی کیا ہے ترجمہ آج کل کے بڑے پیمانے پہ ہوا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اردو کی حفاظت کریں، کہ تاکہ دین سے بھی ہم وابستہ رہیں، اپنی تہذیب سے وابستہ رہیں۔ تیسری جو چیز ہے کہ اس لیے بھی اردو کی حفاظت کریں کہ جتنا بھی ہمارا سرمایہ ہے وہ سارے کا سارا اردو زبان میں ہے۔ ہماری اپنی تاریخ سے واقفیت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے اردو کی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری اپنی ہسٹری ہم جان نہیں سکتے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہم اردو سے دور ہو رہے ہیں، تو اپنی تہذیب سے بھی، اپنے دین سے بھی، اور اپنی تاریخ سے، ہسٹری سے بھی دور ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج دشمن جو تاریخ ہم کو پڑھا رہا ہے وہ تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ کو موڑ کے کیا پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ہم صحیح سمجھ کے کیا ہے اختیار کر لے رہے ہیں، اور خود ہم اپنے اسلاف سے بدزن ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے دین سے کیا ہے دور ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ارتداد یعنی مرتد بھی ہو رہے ہیں لوگ۔ یہ اردو سے دوری کا نقصان ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی جو تاریخی کیا ہے ورثہ ہے، جو وراثت میں ہم کو تاریخی ورثہ ملا ہے، اب اس کو کی حفاظت کے دو ہی راستے ہیں۔ یا تو سارے کا سارا جو سرمایہ ہے ہمارے پاس، اس کو کیا ہے دوسری زبانوں میں کنورٹ کیا جائے، دوسرے لینگویجز کے اندر۔ یہ تو ناممکن سا کام ہے، اس لیے کہ آپ اتنے کتابیں ہیں کہ جس کو آپ گن نہیں سکتے اردو کے اندر۔ اتنی کتابوں کا تو پوری طرح سے اس کو کیا ہے کنورٹ نہیں کر سکتے دوسرے لینگویجز کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات ہے کہ دوسرا جو ایک راستہ ہے حفاظت کا، وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی جو نئی نسل ہے، انگریزی تعلیم کے ساتھ ہم کیا ان کو اردو کی تعلیم بھی دیں، اردو کی تعلیم بھی دیں۔ یقیناً یہ جو دور ہے یہ کیا کمپٹیشن کا دور ہے۔ آج کیا ہے آپ ہلکی پھلکی نارمل تعلیم حاصل کر کے نیٹ، جی اور آئی ٹی بی ٹی کے ایگزام کے لیے کچھ کمپٹیٹیو جو ایگزام ہیں، ان کمپٹیٹیو ایگزام کے اندر آپ کیا ہے ہلکی پھلکی تعلیم کے ذریعے سے آپ کمپیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا ہے معیاری تعلیم ضروری ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ ہم کیا ہے انگریزی تعلیم کے ساتھ اردو کو بھی کیا ہے اردو سے بھی وابستہ رہیں، اردو کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اور اس کے لیے دیکھیے سب سے پہلی جو کام ہے، سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ علماء، اردو اساتذہ، دانشوران اور جو ذمہ دار احباب ہیں وہ سب اس کے لیے فکر مند ہوں۔ علماء اپنے خطبہ جمعہ میں مساجد سے، ممبر سے اردو کی اہمیت اور ضرورت پر کیا ہے خطبے دیں، مساجد کو کیا ہے سینٹر بنائیں، تعلیم والدین کے نام پہ، یا پھر اس کے علاوہ جو چھوٹی عمر کے انگریزی تعلیم پڑھ رہے ہیں ان بچوں کے لیے اردو سیکھنے اور پڑھنے کا کیا ہے موقع فراہم کریں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے اپنے گھر کے اندر اس کو ماحول بنائیں، اور شعراء کے لیے کیا ہے ماحول پیدا کریں کہ وہ اپنی کیا ادبی تخلیقات کو کیا منظر عام پہ لائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے اردو اخبارات ہیں جو آج پوری طرح مر چکے ہیں، بھاگل کوٹ کے اندر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک اردو اخبار بھی نہیں آتا۔ اب ہم کیا اردو کیسے باقی رکھیں گے؟ اردو کے باقی رکھنے کا ذریعہ اخبار بھی ہیں، شاعری بھی ہے، ادبی تخلیقات ہیں۔ یہ ساری جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو کیا اختیار کرنا پڑے گا، تبھی جا کے کیا ہے اردو باقی رہے گی۔ آج اردو کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر تھوڑا سا فصیح اردو بھی اگر کوئی آدمی بول دیا، دو چار جملے، تو اس کے سر پر سے وہ بام سر جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ ہم کیا ہے اردو کو زندہ رکھیں،
اس لیے کہ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ساتھ رہی ہے ساتھ رہے گی جہاں ہماری ہے جہاں ہماری اردو ہے، ساتھ رہی ہے ساتھ رہے گی جان ہماری اردو ہے، اردو کی پہچان ہے ہم پہچان ہماری اردو ہے، پہچان ہماری اردو ہے، تو ہماری جو پہچان ہے وہ اردو ہے۔ تو لہذا یہ جو کام ہے، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی، آخری بات ہے، یہ کڑوا سچ ہے جسے مجھے بھی ہضم کرنا ہوگا اور آپ کو بھی کرنا ہوگا، پوری قوم کو بھی کرنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اردو جو اسکول ہیں، ان اسکول کے اندر وہ معیاری تعلیم نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ کمپیٹیٹیو ایگزام کے اندر یہاں سے پڑھ کے جانے والا بچہ کمپٹیشن نہیں کر سکتا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کمپیٹیٹ کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آئی ایس بنے، آئی پی ایس بنے، لیکچرر بنے، پروفیسر بنے، فلاں بنے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے، ان کی خواہشیں ان کو اردو مدارس سے کاٹ کر لے جا کر کے انگریزی کیا ہے تعلیم گاہوں سے جوڑ رہی ہیں۔ لہٰذا ہماری بھی یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ جو اساتذہ اردو اسکولوں میں کیا ہے اپنی سروس دے رہے ہیں، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دل کے لگن کے ساتھ ان کو بچوں کو پڑھائیں، اور اتنا اچھا پڑھائیں کہ بچے کیا ہے دوسرے اسکولوں سے کٹ کر کے ان کے پاس آئیں۔ آج حالت یہ ہے، سچائی ہے کہ اردو کیا ہے، جو پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، اردو اسکول میں پڑھاتے ہیں، اردو کے نام پہ کھاتے ہیں، اردو کے نام پہ کیا ہے بنگلے بناتے ہیں، اردو کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے بچے جو ہے نا کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ اردو اسکول جاتے ہیں، جاتے جاتے کہ انگلش کانوینٹ کے سامنے، انگلش کانوینٹ میں کیا اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، انگلش کانوینٹ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اردو اسکول جاتے ہیں پڑھانے کے لیے۔ ہماری کوشش اور یہ ہونی چاہیے کہ اور گورنمنٹ بھی یہ لازم کر دے کہ ہر گورنمنٹ ٹیچر اپنے بچے کو لازمی طور پر گورنمنٹ اسکول میں پڑھائے۔ اب جس دن بچے کیا ہے ان کے اسکول میں پڑھنے لگیں گے تو دیکھیے تعلیم کا معیار بلند ہونے لگے گا۔ اس لیے کہ آج ان کو یہ بچے اپنے بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، قوم کے بچے۔ جب ان کا بچہ خود کا بچہ ہے نا، پیٹ کا بچہ جب کیا ہے اسکول میں آ کے پڑھے گا، جب اس کے فیوچر کے برباد ہونے کا خوف ہوگا تو وہ کیا ہے دوسرے بچوں کو اس کے ساتھ بھی اچھا پڑھائیں گے۔ یہ کچھ میری طرف سے باتیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا ہمارے عارف بھائی اور کیا ہے سارواڑکر سر کے خواہش پر۔ لہذا یہ میری بھی ذمہ داری ہے، سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اردو کو کیا ہے کہ حفاظت کریں، اس کو باقی رکھیں۔ یہ ایک سمجھیے کہ ابتدائی قدم ہے، اس کے لیے آئندہ انشاءاللہ اور بھی اس کے لیے کچھ لاہے عمل بنائیں گے، جس کے تحت کیا ہے ہم اردو کو زندہ رکھنے اور اردو کو کیا ہے ترقی پر لے جانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ساروں کو اس پر اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔